جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے 4 بیوقوف بھائیوں نے گھڑ سوار کی ماں کو قتل کر دیا، اس کے جانوروں کا گلا کاٹ دیا اور اس کی فصل کو آگ لگا دی۔ آج ہم بات کریں گے اسی کہانی کے پارٹ 2 پہ۔ جب گھڑ سوار نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تو چاروں بیوقوف بھائی جاتے جاتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ گھڑ سوار ہم پر اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ ان چاروں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں نہیں جائیں گے بلکہ کسی انجان علاقے میں جا کر کوئی کام دھندا ڈھونڈیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں جا پہنچے جہاں پر ایک آدمی پتھر پر بیٹھا بہت پریشان تھا۔ ان لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا بیل بہت بیمار ہو گیا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت کوشش کی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چاروں بھائیوں نے کہا ہم تمہارے جانور کے لیے دعا کریں گے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آدمی ان کی بات سے خوش ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر تم لوگ ہو کون اور کیا کام کرتے ہو؟ میں نے تو تمہیں آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سننے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کے کان میں کہنے لگا اسے بھی بتا دو کہ ہم علم غیب جانتے ہیں اور بادشاہ والی بات بھی بتاؤ۔ دوسرے بھائی نے فوراً جواب دیا ہم تو ابھی بادشاہ کے دربار سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم علم غیب جانتے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا اگر ایسا ہے تو کیا تم میرے بیل کی بیماری کا علاج بتا سکتے ہو؟ چاروں بھائیوں نے کہا ہاں بالکل، ہم تمہیں اس کا علاج بتا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان میں سے 3 بھائیوں نے پتھر اٹھا لیے اور ایک نے ہوا میں مٹی پھینکی اور کہنے لگا ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ اس بیل کے سر کو سرسوں کے تیل میں کچھ دیر تک ڈبو کے رکھو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیل کے مالک نے ان کی بات مان لی اور بڑے برتن کو سرسوں کے تیل سے بھر لیا۔ چاروں بھائیوں نے اب بیل کو پکڑ لیا۔ بیل نے جان چھڑانے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور پھر چاروں بھائیوں نے مل کر اس کا سر سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا۔ کچھ دیر تو بیل خوب اچھلا لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ چاروں بھائی اب بیل کے مالک کے پاس بھاگ کر گئے اور کہنے لگے اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، یہ تمہیں اب کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن جب مالک نے بیل کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا اور مالک بہت غصے میں آ گیا۔ بیل کے مالک نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ چاروں بھائی جھوٹے ہیں، انہوں نے میرے بیل کو مار ڈالا ہے۔ بستی والوں نے چاروں بھائیوں کو خوب مارا اور پھر ایک رسی سے باندھ کر انہیں بستی سے باہر ایک جنگل میں چھوڑ آئے۔ جنگل بالکل سنسان تھا، وہ ساری رات بھوکے پیاسے اسی حالت میں وہیں پڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں میں سے کچھ آواز سنائی دی۔ ان چاروں میں سے ایک کہنے لگا لگتا ہے ان جھاڑیوں کے پیچھے اس بیل کا بھائی ہے اور وہ اب ہم سے بدلہ لینے آیا ہے۔ چاروں بھائی ڈر سے کانپنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی اور ایک بزرگ درویش ان جھاڑیوں میں سے نکل کر باہر آیا۔ چاروں بھائیوں نے اس بزرگ سے کہا کہ تم ہماری مدد کرو۔ جب اس بزرگ نے انہیں دیکھا تو بولا بچوں تم لوگ کون ہو اور تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ ایک بھائی نے کہا بابا باتیں ہی کرتے جاؤ گے، پہلے ہماری رسی بھی کھولو گے؟ درویش اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور آگے بڑھ کر ان کی رسی کھول دی۔ پھر اس نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور کھانا پیش کیا۔ باتوں کے دوران بزرگ نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں تم لوگ کون ہو اور اس حالت تک کیسے پہنچے؟ سب سے چھوٹا بھائی بزرگ کو متاثر کرنے کے لیے کہنے لگا ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بادشاہ کے دربار میں اپنے علم غیب کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لوگ ہم سے جلتے ہیں، اب ہم جہاں جاتے ہیں سب ہمیں بے وقوف کہہ کر اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر درویش مسکرانے لگا اور کہنے لگا بیٹا کبھی کبھی قسمت اچانک ساتھ دیتی ہے، ورنہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر وہ چاروں بھائی شرمندہ ہوئے۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ بابا جی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم سمجھدار ہو جائیں۔ وہ درویش ان سے کہنے لگا کہ جب تم لوگ ایسے ہی ایک ساتھ رہو گے تو کچھ نیا نہیں سیکھ پاؤ گے۔ تم سب اس وقت ایک کنویں کے مینڈک بن چکے ہو اور تمہارے نزدیک دنیا وہی ہے جو تم نے اپنی بنا رکھی ہے۔ اگر تم واقعی میں سمجھدار بننا چاہتے ہو تو الگ الگ سفر پر جاؤ۔ میں تمہیں 4 راستے بتاتا ہوں، ایک پہاڑوں کے راستے، دوسرا دریا کے راستے، تیسرا صحرا کی طرف اور چوتھا اسی جنگل میں تم چاروں مختلف راستوں کی طرف
चले जाओ और देखो कि कौन सबसे ज़्यादा सीख कर वापस आता है। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो अलग अलग रास्ते इख्तियार करेंगे और एक ख़ास वक्त के बाद एक दूसरे के पास वापस आएंगे और वो इसी जंगल में मिलेंगे ताकि दरवेश को अपना तजुर्बा बता सकें। बड़ा भाई पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जब वो पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुन काफ़ी अच्छी थी। वो उसकी धुन सुनकर झूम उठा और उस आदमी से कहने लगा, मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओ ताकि मैं भी लोगों का दिल जीत सकूं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बांसुरी बजाना इतना आसान नहीं। पहले मेरी भेड़ बकरियों को 7 दिन तक चराओ, उनका ख्याल रखो, फिर मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। अब वो रोजाना उस आदमी की भेड़ बकरियों का ख्याल रखता था और उनसे डरने की बजाय उन्हें प्यार करने लगा। दूसरे भाई ने सहरा का रास्ता चुना और बड़े फख्र के साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा जहां लोग पानी की कमी की वजह से परेशान थे। वो इनके साथ पानी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद गांव वालों ने सहरा के एक मकाम पर पड़ाव डाला और खड्डा खोदने लगे। उस भाई ने हैरान होकर गांव वालों से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ से पानी निकलेगा। गांव वाले कहने लगे, हम अपने तजुर्बे और अल्लाह की मदद के भरोसे पानी तलाश करते हैं। कुछ देर खुदाई के बाद गांव वालों ने पानी तलाश कर लिया। उस भाई ने कहा, आज मैंने सीख लिया कि पानी कैसे तलाश किया जाता है और उसका भरोसा अल्लाह पर पुख्ता हो गया। तीसरा भाई जो दरिया के सफ़र पर निकला था, उसके दिल में अब भी शक था कि शायद उसके पास कोई ख़ास इल्म है जिसकी मदद से वो अपने सफ़र के दौरान बहुत सी मालूमात हासिल करेगा। उसने देखा कि दरिया के किनारे एक मछुआरा बैठा है। ये सीधा उसी के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम मुझे काम पर रखोगे? मछुआरे ने उससे पूछा, तुम क्या काम कर लेते हो? उस भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मछलियाँ बेचूंगा और तुम्हें राज की बात भी बताऊंगा। मछुआरा उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, कैसी राज की बातें? क्या किसी खजाने का राज जानते हो? वो भाई बड़े फख्र से कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सारी मछलियाँ दरिया में वापस फेंकनी होंगी। जिस किनारे पर ये मछलियाँ रुक गई वहीं दरिया की तह में एक बड़ा खजाना होगा। मछुआरा सोचने लगा कि मछलियाँ तो मैं फिर भी पकड़ लूँगा, चलो इसकी बात मान लेता हूँ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए। ये सोचकर उसने बेवकूफ़ भाई की बात मान ली और उसने उसकी बताई हुई जगह पर सारी मछलियाँ फेंक दी और वो मुर्दा तैरती हुई मछलियों के साथ साथ चलने लगा। जैसे ही मछलियाँ एक किनारे पर रुकी तो मछुआरे ने फौरन छलांग लगा दी, लेकिन वहाँ दलदल था जिसमें वो बुरी तरह धंस गया और बेबसी से चिल्लाने लगा। दूसरे मछुआरे उसकी मदद को आए और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और फिर उन सब ने मिलकर बेवकूफ़ भाई की खूब दुर्गत बनाई और वो भाई वहाँ से भाग गया। अब बचा था आखिरी भाई जो कि जंगल में सिर्फ एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने कहा, मेरे भाई तो दुनिया देखने निकल गए हैं, मैं यहाँ बैठकर मुसाफिरों की बातें सुनूंगा और यूं दुनिया भर के राज जान लूंगा। वो काफ़ी दिन वहीं बैठा रहा और हर आने जाने वालों से अजीबोगरीब सवाल करता रहा। एक दिन एक बुढ़िया वहाँ से गुजरी जो दिखने में बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। उस भाई ने जल्दी से अपने थैले से रोटी निकाली और उसे देते हुए कहा, लो बड़ी अम्मा खा लो, लेकिन बदले में मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार किस्सा सुनाओ। बुढ़िया ने कहा, अभी मुझे जाना है, किस्से बाद में सुनाऊंगी। ये सुनकर वो बोला, नहीं बड़ी अम्मा, मुझे अपने किस्से अभी सुनाओ। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहने लगी, अच्छा बेटा तो फिर सुनो। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं जवान थी और मेरे पास सब कुछ था, माल दौलत खुशियाँ, मगर एक दिन मेरा गुरूर और खुदगर्जी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। वो भाई हैरान होकर पूछने लगा, बड़ी अम्मा ऐसा क्या हुआ था? बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैंने अपनी खुशी के लिए बहुत बुरे काम किए, किसी का हक मारा तो किसी की ज़मीन छीन ली, किसी का सामान चुराया। मैंने कभी भी अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। वो लोग जिनके लिए मैंने सबको धोखा दिया था वही मेरे खिलाफ हो गए। वक्त के साथ साथ मेरा गुरूर भी ख़त्म हो गया और अब देखो मैं एक फ़कीर की तरह दर बदर घूम रही हूँ। बेटा तुमने मुझे खाना दिया, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। ये कहने के बाद वो बुढ़िया वहाँ से चली गई।
وقت گزرنے کے بعد چاروں بھائی درویش کی بتائی ہوئی جگہ پر جمع ہوئے۔ سب نے اپنے اپنے تجربے درویش کو سنائے۔ اب ان چاروں بھائیوں میں کچھ نہ کچھ عقل کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ درویش نے ان چاروں بھائیوں کے واقعات سنے تو کہنے لگا، یہ تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ زندگی تمہیں ہر روز نیا سبق سکھائے گی۔ تمہاری پہلے کی پیشن گوئیاں صرف ایک اتفاق تھی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ان چاروں بھائیوں نے درویش کا شکریہ ادا کیا، اب اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑا تو گھر پر ہی موجود تھا۔ ایک بھائی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا سعد خان نے ہمارا گھوڑا نہیں چرایا تھا؟ دوسرے بھائی نے کہا، میں نے تو ایسے ہی سعد خان کا نام لیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے گھوڑا چرایا تھا یا نہیں۔ اب چاروں بھائی دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور گھوڑے کو ساتھ لے کر سعد خان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سعد خان سے معافی مانگی اور کہنے لگے، اس گھوڑے کی قیمت تم سے وصول کر چکے ہیں، اب یہ گھوڑا ہمارا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ سعد خان کو گھوڑا واپس کرنے کے بعد چاروں بھائی ابھی راستے میں ہی تھے کہ راستے میں انہیں پھر سے گھڑ سوار مل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ گھڑ سوار نے کہا کہ میں تم بھائیوں کی بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اصل بے وقوف تو میں خود نکلا۔ میں نے تم لوگوں سے وہ کام کروائے جس کی تم لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، اور اس سب میں تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ میرا ہی قصور تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے، غلام بن کر نہیں بلکہ میرے بھائی بن کر۔ میں تمہیں ہر کام سکھاؤں گا اور اب ہم سب مل کر رہیں گے۔ یہ سن کر وہ چاروں بھائی خوشی سے اچھلنے لگے اور گھڑ سوار کے ساتھ واپس اس کے گاؤں لوٹ گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔